بچوں، یہ کہانی ایک ہاتھی اور ایک چینٹی کی ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ جنگل میں ایک ہاتھی رہتا تھا۔ اسے اپنے طاقتور ہونے کا بہت غرور تھا۔ وہ ہر ایک جانور کو بہت پریشان کرتا تھا اور ان کا مذاق اڑاتا تھا اور کہتا تھا کہ میں اس جنگل کا سب سے طاقتور جانور ہوں۔ سب اس سے بہت تنگ تھے اور سب اس سے بہت ڈرتے تھے۔ ایک دن وہ جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک طوطے کو دیکھا جو کہ درخت کی ٹہنی پہ بیٹھا تھا۔ ارے یہ کیا، یہ تو مجھ سے ڈرا ہی نہیں، میں اسے ابھی سبق سکھاتا ہوں۔ اے تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ ہم یہاں سے گزر رہے ہیں؟ میں اس جنگل کا سب سے طاقتور جانور ہوں، ڈرو مجھ سے، ادب سے میرے آگے سر جھکاؤ۔ ارے تم پاگل ہو کیا؟ میں تمہارے آگے کیوں سر جھکاؤں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے پاگل کہنے کی؟ میں ابھی تمہیں سبق سکھاتا ہوں۔ اور پھر غصے میں ہاتھی نے پورا درخت ہلا ڈالا اور اسے جڑ سے اکھیڑ پھینکا، اور اب وہ طوطا وہاں بیٹھ نہیں سکتا تھا اور وہ وہاں سے اڑ گیا۔ تو بچوں، جہاں اس جنگل میں سب سے بڑا اور طاقتور جانور رہتا تھا، وہیں اس جنگل میں ایک نازک اور چھوٹی سی چونٹی بھی رہتی تھی۔ ہاتھی روز اسے بھی پریشان کرتا تھا۔ ایک دن چونٹی اپنا کھانا لے کر جا رہی تھی کہ ہاتھی کا بھی وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے چونٹی کو پریشان کرنے کے لیے اپنی سونڈ میں پانی بھرا اور چونٹی کے اوپر پھینک دیا، جس وجہ سے چونٹی گر گئی اور اس کا سارا کھانا بھی گر گیا۔ چونٹی کو ہاتھی کی اس حرکت پہ بہت غصہ آیا۔ ارے یہ تم نے کیا کیا؟ سارا کھانا گرا دیا، اب میں کیا کھاؤں گی؟ یہ کھانا میں اپنے بچوں کے لیے لے کر جا رہی تھی، دیکھنا تمہیں اس کی بہت بری سزا ملے گی۔ میں تمہیں ایک نہ ایک دن ضرور سبق سکھاؤں گی۔ اوہ میں تو ڈر ہی گیا، تم مجھے سبق سکھاؤ گی؟ تم اتنی سی چھوٹی سی چونٹی، تم مجھے کیا سبق سکھا سکتی ہو؟ میں تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے کچل دوں گا۔ ایک دن ہاتھی بہت جلدی میں کہیں جا رہا تھا۔ اس کو چونٹی نظر نہیں آئی اور چونٹی چپکے سے اس کی سونڈ میں گھس گئی، اور چونٹی نے اس کی سونڈ میں گھس کے اسے کاٹنا شروع کر دیا۔ ہاتھی تکلیف سے چلانے لگا، ارے کون ہے؟ میری سونڈ میں کون ہے؟ باہر نکلو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ چینٹی نے ہاتھی کو چلاتے ہوئے دیکھا، لیکن پھر بھی وہ اسے کاٹتی رہی۔ اب ہاتھی کو بہت تکلیف ہو رہی تھی اور وہ تکلیف سے رونے لگا۔ مہربانی کر کے کوئی میری مدد کرو، مہربانی کرو، پلیز باہر آ جاؤ، کون ہے وہاں؟ باہر آؤ، مہربانی کر کے کوئی میری مدد کرو، مہربانی کرو، پلیز باہر آ جاؤ، کون ہے وہاں؟ باہر آؤ۔ چونٹی ہاتھی کو خوب ستانے کے بعد باہر آئی تو ہاتھی نے دیکھا کہ ایک ادنا سی چونٹی جس نے مجھے اتنی تکلیف دی، وہ چونٹی کو دیکھ کر بہت ڈر گیا اور پریشان ہو گیا اور اس سے معافی مانگنے لگا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو پلیز۔ ہاتھی اپنی غلطی سمجھ گیا اور اس کے بعد اس نے کبھی بھی جنگل کے کسی جانور کو بھی نہیں ستایا۔ چونٹی نے ہاتھی کو معاف کر دیا اور اسے کہا کہ دیکھو، کوئی بھی چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا۔ مجھے لگتا ہے اب تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہر کسی میں کوئی نہ کوئی ہنر ہوتا ہے اور اپنے ہنر میں گھمنڈ کرنے کی بجائے آپ دوسروں کے کام آنا سیکھو۔ تو بچوں، ہم نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ کہ کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، ہر کسی کے پاس اپنے اپنے ہنر ہوتے ہیں۔ اور ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ چینٹی جیسا چھوٹا بھی ایک بڑے سے ہاتھی کو سبق سکھا سکتا ہے۔